حق آ گیا، باطل مٹ گیا، باطل بنا ہی مٹنے کے لیے تھا۔ انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زباں میری ہے بات ان کی۔ ہمارے معاشروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم امہ جو ہے وہ اس وقت غفلت کا شکار ہے، اللہ کا عذاب بھی آ رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، ریسرچ نہیں کرتے، بس دیکھا دیکھی سنی سنائی باتوں کے اوپر ہم لوگ چل رہے ہیں۔ ہمارے اندر بدعقیدگی بھی آ گئی ہے، شرک بھی آ گیا ہے، بدعات، خرافات۔ ہم اپنے باپ دادا کے غلط دین کے اوپر چل رہے ہیں، بس دیکھا دیکھی کر رہے ہیں۔ اگر کوئی سمجھائے تو پھر صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو جاتا ہے، اسی کے اوپر چڑھ دھوڑتے ہیں کہ بھئی ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا اسلام کیا ہے، آپ اپنے کام سے کام رکھو۔ اور معاشرے میں یہ بات بھی مشہور کی گئی کہ اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں اور کسی دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں۔ جہاں پر بھی اسلام کی بات ہوتی ہے تو کوئی تیسرا بندہ آ کے کہتا ہے یار اسلام کے اوپر بات نہ کرو، بحث سے منع کیا ہوا ہے، اسلام کے اندر بحث نہیں ہے۔ باقی دنیاوی معاملات میں وہ بحثتے رہتے ہیں، پولیٹکس کے اوپر، دنیاوی معاملات میں وہ گھنٹوں گھنٹوں جو ہے وہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، لیکن اسلام کے اوپر جیسی وہ بات ہوتی ہے تو لڑ پڑتے ہیں، کہتے ہیں اسلام میں بحث نہیں، ہمارا مولوی یہ کہتا ہے، ہمارا فرقہ وہ کہتا ہے، ہمارے مسلک میں ایسا ہے۔ تو یہ ساری باتیں کس وجہ سے ہوئی کہ امت جو ہے وہ غفلت کا شکار کیوں ہوئی؟ اس وجہ سے بھی ہوئی کہ انہوں نے خود جو ہے وہ پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن کو، صحیح حدیث کو اپنی مادری زبان میں وہ نہیں پڑھتے، اس لیے وہ گمراہیوں کا شکار ہیں، شرک کا، بدعات اور خرافات کا شکار ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دین دے کے گئے ہیں اس سے ہٹ چکے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو قیامت والے دن خود فرمائیں گے کہ اس امت نے جو ہے وہ قرآن کو جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا۔ اب اس سارے جو امت کی ہماری حالت ہوئی ہوئی ہے، ہمارے اوپر ظلم بھی ہو رہا ہے، ہم شرک کے اندر بھی ڈوبے ہوئے ہیں۔ اصل سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت اہل علم کی بنتی ہے کہ جو اہل علم ہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ نبیوں کے وارث ہیں، ان کی سب سے زیادہ ذمہ داری اس وقت بنتی ہے امت کے اندر، پوری دنیا میں، کہ اہل علم جو ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، وہ لوگوں کے سامنے کھول کھول کر اسلام کے جو صحیح جو طریقہ ہے، جو اسلام کا جو صحیح راستہ ہے، وہ لوگوں کو کھول کھول کر بتلائیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پر جو اہل علم ہیں وہ آپس میں ہی لڑ رہے ہیں، ڈیڑھ ڈیڑھ اینٹ کی انہوں نے مسجدیں بنائی ہوئی ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ حالانکہ اس وقت دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں سب سے بڑی نعمت تو یہی ہے کہ آپ کو کوئی بتانے والا مل جائے، یا آپ کو خود پتہ چل جائے کہ بھئی اسلام کا سیدھا راستہ کون سا ہے، اسلام کیسے عمل کرنا ہے، اسلام کے عقیدے کیا ہیں، اسلام کے اوپر ہم نے کیسے چل کے جنت میں جانا ہے۔ اس وقت سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے، دین کا فہم جو ہے آپ کو سمجھ آ جائے کہ اصل دین کیا ہے، ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ اصل میں کیا سنت سے بھی ثابت ہے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ٹکرا رہا ہے، ہم کون سا کام کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ آپ کو اس وقت سمجھ آ جائے اور کوئی بتانے والا مل جائے آپ کو، کیونکہ لوگ تو ریسرچ خود کر نہیں رہے، بس ایک ایک مولوی سلیکٹ کر کے اس کے پیچھے چل رہے ہیں، اس کی اندھی تقلید کر رہے ہیں۔ تو علماء اکرام کی جو ہے وہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے اس وقت کہ وہ اٹھیں میدان میں، خالی مسجدوں میں خطبے دے کے یا یوٹیوب پہ چینل بنا کے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے تبلیغ کا کام ختم کر دیا، بس بات ختم ہو گئی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ عالم ہیں، آپ اہل علم ہیں اور صحیح عالم ہیں، علماء سو نہیں، علماء حق ہیں، آپ کا عقیدہ صحیح ہے، عقیدہ توحید صحیح ہے، آپ مفتی ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ عملی میدان میں بھی آئیں، نہ کہ بس خالی زبان سے ہلکی پھلکی بات کر کے بات ختم کر دیں۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ شریعت کا نفاذ ہونا چاہیے، اسلام کا بول بالا ہونا چاہیے، ہمارے معاشروں میں اخلاقیات ختم ہو گئی ہیں، ہمارے معاشرے میں اخلاقیات آنی چاہیے۔ یہ سارے جو ہے ایک سارے علماء اکرام کو اکٹھے ہو کے، سارے اہل علم کو، تو جو وقت کا جو حاکم ہے اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے کہ بھائی اسلام کا نفاذ کرو، کیونکہ سب سے افضل جہاد تو یہی ہے کہ آپ ظالم حکمران کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں کہ بھئی کلمہ حق بلند کریں۔ تو ابھی سارے علماء اکرام جتنے بھی مسلک ہیں، مسئلے مسائل ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپس میں ان کے کافی زیادہ اختلافات ہیں، ڈیڑھ ڈیڑھ اینٹ کی مسجدیں بنائی ہوئی ہیں، تو انہوں نے کیا اصلاح کرنی ہے؟ تو ان لوگوں کو جو ہے ابھی بھی جو ہے کافی دیر تو ہو چکی ہے، لیکن ابھی بھی ان لوگوں کو چاہیے سارے علماء اکرام اکٹھے ہوں اور جو ہے امت کے اتحاد کی کوشش کریں، ساروں کو جوڑیں، قرآن و سنت کے اوپر لے کے آئیں اور لوگوں کو کھول کھول کے مسئلے مسائل بیان کریں کہ بھئی ہم لوگ کس طریقے سے ویسٹرن کلچر میں جا رہے ہیں، ہم شیطانی راستوں پہ چل رہے ہیں، ہمارا اخلاق ختم ہو گیا، ہم چوریاں کرتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم ڈاکے ڈال رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے معاشروں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ اس سے جو ہے کون منع کرے گا؟ اس سے یہی اہل علم جو ہیں ان کو میدان میں آنا چاہیے اور پریکٹیکلی میدان میں آنا چاہیے، اور گورنمنٹ لیول کے اوپر جو ہے ان کو آواز اٹھانی چاہیے، جو حکمران ہیں ان کے سامنے کہنا چاہیے کہ بھئی یہاں اسلام کا نفاذ ہو، یہاں پر جو ہے وہ ہم لوگ مسلمان ہیں، اسلام کو پریکٹس کریں گے، نہ کہ کسی شیطانی دوسرے تیسرے سسٹم کو ہم لوگ فالو کریں گے۔ تو علماء اکرام سے ایک ریکویسٹ بھی ہے، اور علماء اکرام جو ہے اس وقت آئیں میدان میں سارے اور آ کے امت کو اکٹھا کریں، اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ وارث ہیں،
جو ہے پیغمبروں کے، آپ لوگوں کا اب کام ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد سے باہر آ کے تو اتحاد پیدا کریں اپنے اندر سب سے پہلے، اور پھر امت کو جو ہے وہ کھول کھول کے بتائیں کہ بھئی یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، اسلام کیا ہے، یہ فلاں مسئلہ آپ جو کر رہے ہو یہ اس طرح جو ہے ایسے ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک پلیٹ فارم بننا چاہیے جہاں پر سارے مسئلے ڈسکس ہوں، اور فقط قرآن اور سنت کی روشنی میں فیصلے ہوں، جو ہمارا اسلامک سلیبس ہے، جو ماخذ شریعت ہے۔ سب سے پہلے اس پوائنٹ کو جو ہے وہ کلیئر کرنا چاہیے علماء اکرام کو بیٹھ کے، بے شک وہ کسی بھی مکاتب بے فکر کے ہوں کہ وہ مسلمان ہیں، ان کو یہ کہنا چاہیے کہ مکمل اور کامل اسلام قرآن و سنت کے اندر موجود ہے۔ یہ کہہ کے تو وہ بیٹھ جائیں اللہ کا نام لے کے اور سارے مسئلے قرآن و سنت کے مطابق حل کریں، اور حکومتوں کے اوپر پریشر ڈالیں کہ اسلام کا نظام قائم کریں، بھائی چارے کا نظام قائم کریں، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے، علماء اکرام کو جو ہے اس بارے میں سوچنا چاہیے اس سے پہلے کہ بہت زیادہ دیر ہو جائے۔